تصور کریں ایک ایسے تخت کا جس کی بنیادوں میں خون اور غداری کا گارا بھرا ہوا تھا۔ ایک ایسا تخت جس پر بیٹھنے کے لیے بیٹوں نے اپنے باپ کا سر کاٹا، بھتیجوں نے چچاؤں کی گردنیں ماری اور غلاموں نے اپنے آقاؤں کو زہر دیا۔ لیکن اسی خونی تخت نے ہندوستان کو ایسے حیرت انگیز حکمران بھی دیے جنہوں نے ناقابل شکست منگولوں کو ناکوں چنے چبوائے، بنجر صحراؤں میں پانی کی نہریں بہائیں اور تاریخ میں پہلی بار ایک عورت کو مردوں پر حکمرانی کا حق دیا۔ یہ کوئی 10 یا 20 سال کا قصہ نہیں، بلکہ پورے 320 سال پر محیط ایک ایسی خون آشام اور طلسماتی داستان ہے جس نے ہندوستان کا نقشہ، تہذیب اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ یہ داستان ہے 5 مختلف خاندانوں کے عروج و زوال کی۔ یہ داستان ہے سلطنت دہلی کی۔ یہ وہ دور تھا جب بادشاہت خون سے نہیں تلوار سے ملتی تھی۔ 1206 میں سلطان شہاب الدین غوری کی موت کے بعد اس کے ایک انتہائی قابل اور ٹوٹی انگلی والے ترک غلام قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں پہلی باقاعدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ایبک نے دہلی میں قطب مینار کی بنیاد رکھی، لیکن وہ چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد تخت پر تاریخ کا ایک اور عظیم غلام شمس الدین التمش بیٹھا۔ یہ التمش ہی تھا جس نے اپنی عقل سے دہلی کو چنگیز خان کے غضبناک طوفان سے بچایا، خالص سکے متعارف کروائے اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نالائق قرار دے کر اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت کا وارث بنا دیا۔ رضیہ نے نقاب اتار کر مردوں کی طرح 4 سال حکومت کی، لیکن مغرور ترک جرنیلوں نے سازشوں سے اسے قتل کروا دیا۔ اس خاندان کا آخری بڑا بادشاہ غیاث الدین بلبن تھا، جس نے سلطنت کو بچانے کے لیے خون اور فولاد کی انتہائی بے رحم پالیسی اپنائی اور اپنے ہی باغی جرنیلوں کی کھالیں کھچوا لی۔ غلام خاندان کمزور ہوا تو ایک افغان ترک قبیلے خلجیوں نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس خاندان کا بانی جلال الدین خلجی تھا، لیکن اس کی اصل پہچان اس کا ظالم اور انتہائی شاطر بھتیجا علاء الدین خلجی تھا۔ علاء الدین نے اپنے ہی چچا کو دھوکے سے گلے لگا کر قتل کیا اور تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور دہلی سلطنت کا سب سے خوفناک اور عسکری لحاظ سے طاقتور ترین دور تھا۔ جب منگولوں نے لاکھوں کی فوج کے ساتھ دہلی پر حملہ کیا تو علاء الدین نے دفاع کے بجائے انہیں کھلے میدانوں میں ایسی عبرتناک شکستیں دیں کہ منگول دہلی کا نام سن کر کانپنے لگے۔ اس نے اپنے خواجہ سرا جرنیل ملک کافور کو دکن یعنی جنوب بھیجا، جس نے وہاں سے بے پناہ سونا اور مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا لوٹا۔ اس نے ہندوستان کا سب سے کڑا معاشی نظام بنایا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اتنی سستی اور فکس کر دی کہ کوئی دکاندار مہنگی چیز نہیں بیچ سکتا تھا۔ کم تولنے والے کا گوشت کاٹ لیا جاتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا خاندان آپس کی خون ریزی میں ختم ہو گیا۔ خلجیوں کے بعد اقتدار غیاث الدین تغلق کے پاس آیا، لیکن اس خاندان کو تاریخ 2 انتہائی متضاد کرداروں کی وجہ سے جانتی ہے۔ محمد بن تغلق، پڑھا لکھا بے وقوف۔ یہ سلطان سائنس اور فلسفے کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کے فیصلے تباہ کن تھے۔ اس نے راتوں رات دہلی کی پوری آبادی کو 1500 کلومیٹر دور دولت آباد جانے کا حکم دیا، جس سے ہزاروں لوگ مر گئے۔ اس نے تانبے اور پیتل کے جعلی سکے چلائے، جس سے معیشت تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد فیروز شاہ آیا، جو جنگوں سے ڈرتا تھا، لیکن اس نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے کسانوں کے لیے ہزاروں میل لمبی نہریں کھدوائیں، ہسپتال بنائے، روزگار کے محکمے کھولے اور فیروز آباد، جونپور اور حصار جیسے نئے شہر آباد کیے۔ لیکن فیروز شاہ کی موت کے بعد 1398 میں شمال سے ایک ایسا لنگڑا طوفان آیا جس نے سلطنت دہلی کی کمر توڑ دی۔ وہ تھا امیر تیمور یعنی تیمور۔ تیمور نے دہلی میں وہ قتل عام کیا کہ کئی مہینوں تک دہلی کی گلیوں میں لاشوں کی بو اور گدھوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ تغلق سلطنت اسی طوفان میں دفن ہو گئی۔ تیمور کی تباہی کے بعد دہلی میں ایک انتہائی کمزور خاندان نے اقتدار سنبھالا، جو خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یعنی سید کہلواتے تھے۔ اس خاندان کا بانی خضر خان تھا، جو تیمور کا ہی ایک نمائندہ تھا۔ یہ 37 سال سلطنت دہلی کا سب سے تاریک اور کمزور دور تھا۔ سلطنت سکڑ کر اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ شہنشاہ عالم کی حکومت دہلی سے پالم تک ہے۔ آخری سید بادشاہ عالم شاہ اتنا آرام طلب تھا کہ وہ خود ہی تخت چھوڑ کر بدایوں چلا گیا اور اقتدار افغانوں کے حوالے کر دیا۔
یہ ہندوستان کی پہلی افغان یعنی پختون حکومت تھی۔ بہلول لودھی اس خاندان کا بانی تھا جس نے افغان سرداروں کی نفسیات کو سمجھا۔ وہ کبھی تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ اپنے سرداروں کے ساتھ زمین پر قالین پر بیٹھ کر سلطنت چلاتا تھا۔ سکندر لودھی اس خاندان کا سب سے شاندار حکمران تھا۔ وہ شاعر بھی تھا اور اس کا جاسوسی نظام انتہائی خوفناک تھا۔ اسی نے 1504 میں دہلی سے دور دریائے جمنا کے کنارے ایک نیا شہر بسایا جسے آج دنیا آگرہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابراہیم لودھی یہ آخری شہنشاہ ایک انتہائی مغرور اور ضدی شخص تھا۔ اس نے اپنے ہی افغان سرداروں کو ذلیل کیا اور انہیں قید خانوں میں ڈالا۔ ابراہیم لودھی کی انا اور افغان سرداروں کی بغاوت نے کابل کے حکمران ظہیر الدین بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے میدان میں سلطنت دہلی کی 1 لاکھ سے زیادہ فوج اور بابر کی 12,000 کی فوج کا ٹکراؤ ہوا۔ بابر نے ہندوستان میں پہلی بار توپوں یعنی کیننز کا استعمال کیا۔ بارود کی گرج نے لودھیوں کے جنگی ہاتھیوں کو پاگل کر دیا اور وہ اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ ابراہیم لودھی میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا اور یوں اس میدان میں بہنے والے خون کے ساتھ ہی 320 سالہ عظیم الشان سلطنت دہلی کی کتاب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور ہندوستان میں ایک نئے اور اس سے بھی زیادہ شاندار دور یعنی مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔